یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ فارحہ بھی آخر اسی کی دوست تھی۔ 12:15 بجے اسے ناشتے کی میز پر ملی، بھاپ اڑاتی گرم گرم چائے کی پیالی سامنے رکھے وہ ہاتھ میں تھامے ٹوسٹ کا آخری نوالا لے رہی تھی۔ ادھر ہی آ جاؤ زین، وہ نوالا منہ میں ڈال کر ہاتھ جھاڑنے لگی۔ میں چائے منگواتی ہوں۔ زینب اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ محترمہ بھی ناشتے سے بھی فارغ نہیں اور مجھے بلوانے کی اس قدر جلدی تھی، وہ قدرے خفگی سے بولی۔ قسم سے احسن کو ایک پیالی چائے بھی بنا کر نہ دے سکی، اس قدر عجلت میں تیار ہو کر آئی ہوں۔ فارحہ مسکرا دی۔ تو بابا دے دیتی بنا کر چائے کی پیالی اپنے سرتاج کو، اب میں نے یہ تو منع نہیں کیا تھا۔ کیسے دیتی؟ تمہارا ڈرائیور جو سر پر سوار ہو گیا تھا تو کھڑا رہتا ڈرائیور، تمہیں اس کا اتنا احترام کرنے کو کس نے کہا تھا؟ فارحہ نے خالی کپ میں چائے ڈال کر اس کے آگے سرکائی۔ اور سرتاج اتنے نازک ہیں کیا؟ چائے کا ایک کپ بھی بنا کر نہیں پی سکتے؟ منہ تک بھی تم ہی لے جاتی ہوں گی کپ۔ ارے نہیں، احسن تو قسم سے بہت اچھے ہیں، آئیڈیل شوہر ہیں۔ چائے کیا، وہ تو کھانے تک بنانے پر راضی تھے، بلکہ بنائیں گے۔ زینب نے فوراً وکالت کی۔ او ہو، ہسبینڈ کم کوک؟ فارحہ ہنسی۔ چلو پھر تو بہت اچھا ہے، بیوی کو آرام رہتا ہے۔ فیصل تو مجھ سے ذرا سے ہی کم ہے پھوڑپن میں۔ پھوڑپن سے پوچھتے ہیں یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، ڈال دوں؟ وہ اپنی ہی بات پر بے تحاشا ہنسی تھی۔ زینب بھی مسکرا دی۔ اور دیکھو ایک بات گرہ سے باندھ لو، یہ شوہروں کو زیادہ سر پر چڑھاؤ تو بہت جلد تگنی کا ناچ نچانے لگتے ہیں۔ احسن سے پوچھا نہیں، احسن سے اجازت نہیں لی، احسن مائنڈ نہ کر جائیں، فلش ایسی باتیں بھی سے کرو گی تو احسن گیس کا غبارہ بن جائیں گے جو اوپر ہی اوپر رہتا ہے۔ ارے بھائی میں کہتی ہوں ضرورت ہی کیا ہے اتنی نازبرداریوں کی؟ بس اطلاع دو کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، فلاں وقت لوٹوں گی، اور بس۔ شروع سے ہی یہ رویہ رکھو تو آگے تکلیف نہیں ہوگی۔ ان شوہروں کو اس اطاعت گزاری کی عادت اگر پڑ جائے تو پھر ساری عمر بندریا بنائے رکھتے ہیں بیوی کو، ڈگڈگی پر نچاتے رہتے ہیں۔ اور شروع میں تو عورت کو بندریا بننا بھی اچھا لگتا ہے، سمجھتی ہے میرا شوہر بہت پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اسے گلے میں بندھی ڈور چبھنے لگتی ہے، تکلیف دیتی ہے، شادی سے پہلے کی آزادی یاد آتی ہے، اور شوہر کا لونگ اور کیئرنگ ہونا دنیا کا سب سے بڑا مذاق لگتا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم مجھے؟ کچھ عقل شریف میں بھی سما رہا ہے یا نہیں؟ نہیں فارحہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، اس نے فارحہ کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ احسن ایسے نہیں ہے، وہ تو میرا بڑا خیال کرتے ہیں، ہر بات میں میری ہی خوشی کو مقدم جانتے ہیں۔ وہ اجازت لینے والی بات تو میں نے یوں ہی کہہ دی، ورنہ مجھے ان کی جانب سے کھلی آزادی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ارے بابا میں تو نہیں کہتی کہ احسن بھائی ایسے ہیں، میں تو عام سی بات کر رہی ہوں، سارے شوہروں میں ہمارے اپنے شوہر بھی تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میرے کمرے میں چلتے ہیں، میں ماسی حفیظہ سے کھانے کا کہتی ہوں، کیا پکواؤں تمہارے لیے؟ چلو میں خود ہی مینیو تیار کرتی ہوں آج کا، تم میرے کمرے میں چلو۔ فارحہ اتنا زیادہ بولنے لگی تھی کہ وہ اپنے سوالوں کے جواب بھی وہ خود ہی دے دیا کرتی تھی، سامنے والا منہ کھول کر رہ جاتا تھا۔ فیصل بھائی ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اس کے کمرے کی سمت جاتے ہوئے زینب نے سوچا اگر وہ بولنا بھول رہے ہیں تو حق بجانب ہیں۔ اسے اپنی سوچ پر ہنسی آئی۔ فارحہ کا کمرہ وہی تھا جو شادی سے قبل اس کے زیر استعمال تھا۔ وہاں چند چیزوں کا اضافہ ضرور ہوا تھا لیکن سیٹنگ وہی پرانی تھی۔ زینب بیڈ پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہر جانب فارحہ کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، ڈریسنگ ٹیبل اور کارپٹ پر جا بجا چھوٹے اور بڑے ڈبوں کا ڈھیر تھا۔ شاید فارحہ نے حال ہی میں شاپنگ کی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر فارحہ کی شادی کی تصویر تھی جس میں وہ فیصل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زینب تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کسی بہت ماہر فوٹوگرافر نے فارحہ کے عام سے خد و خال والے چہرے کو ایک حور کا سا روپ بخش دیا تھا۔ وہ اپنی شادی والے روز یقیناً اتنی حسین نظر نہ آئی تھی جتنی تصویر میں وہ کوئی دوسری ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ زینب چند لمحے تصویر کا جائزہ لیتی رہی، اسے اپنی تصویریں یاد آ گئیں۔ احسن کے دوست نے عام سی کیمرے سے عام سی تصویریں اتاری تھیں جن میں اسے صحیح طرح سے فوکس بھی نہیں کیا تھا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر کسی کو گمان بھی نہ گزرتا کہ وہ اپنی شادی والے دن کس قدر حسین لگتی تھی۔ سب پیسے کا کھیل ہے، اس نے گہرا سانس بھر کر تصویر واپس رکھ دی۔ احسن جوانی، بے فکری، شوخی، شرارت، ذہنی سکون و نشاط، ہر شے محض پیسے کی بدولت ہے۔ یہ دنیا آخر اتنی بڑی حقیقت کو تسلیم کر کیوں نہیں لیتی؟ تمام فلاسفر، سارے عالم آخر ایک غلط بات کو صحیح بنا دینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں کہ دنیا محبت ہے، انسان محبت ہے، زندگی محبت ہے، اصل شے عزت ہے، وقار ہے، دولت تو ہاتھ کا میل ہے۔ جس کے پاس دولت نہیں ہوتی شاید وہی دل جلے ایسی کہاوتیں گھڑ لیتے ہیں۔ ویسے کام وہی جو انسان اپنے ہاتھ سے کرے۔ فارحہ ناک چڑھائے تیز تیز بولتے کمرے میں داخل ہوئی۔
ان ماسیوں کے بھروسے پر رہو تو کام بھی ڈھنگ سے نہ ہو اور خون بھی چلتا ہو۔ امی نے ہی سر پر چڑھا رکھا ہے اس حفیظہ کو، میں تو ایسا ٹائٹ رکھوں کہ عقل آ جائے محترمہ کو۔ زینب نے سوالیہ نگاہیں اس پر ٹکائی کہ اس کی تقریر ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی کہ شاید کوئی سرا ہاتھ لگے۔ محترمہ اتنی دال چڑھا کر بیٹھی ہیں جیسے اس کی سسرالیوں نے آنا ہے۔ اس نے ہاتھوں کے اشارے سے دال کی مبالغہ آمیز مقدار بتائی۔ حالانکہ میں نے بتایا بھی تھا کہ میری فرینڈ نے آنا ہے، خیر بریانی اور کھڑے مسالے کا قیمہ بنا کر آئی ہوں۔ دیکھو اب کیا تیر مارتی ہیں محترمہ، میرا کک تو ایسے ایسے شاندار کھانے بناتا ہے کہ آدمی اپنی انگلیاں تک کھا جائے۔ کبھی لاہور آؤ تو تمہیں ایسا چائنیز کھانا کھلاؤں گی جو تم نے زندگی میں بھی نہیں کھایا ہوگا۔ چائنیز ڈش تو بہت اسپیشل قسم کی بناتا ہے۔ فارحہ کی ساری گفتگو اس کے شوہر، کک اور ڈرائیور تک محدود ہو کر رہ گئی ہے شاید۔ زینب نے سوچا مگر کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تمہاری تصویر بہت اچھی آئی ہے فارحہ، اس نے فارحہ کے لہجہ بھر کو خاموش ہونے پر کہا۔ باقی کی تصویریں بھی دکھاؤ نا، البم کہاں ہے تمہارا؟ البم؟ اس نے سوچا شادی کا البم تو نہیں لائی، ہاں ہنی مون کی تصویریں لائی ہوں، ٹھہرو دکھاتی ہوں۔ دراصل امی ابو اور بہن بھائیوں کے لیے اتنے گفٹس لیے تھے میں نے کہ 3 اٹیچی کیس تو انہی کے بھر گئے، البم وغیرہ کی جگہ ہی نہ تھی۔ پھر فیصل بھی جھنجھلا گئے تھے میرا سامان دیکھ کر، وہ ہنسی۔ آخر کو ساری پیکنگ انہوں نے ہی کی تھی۔ زینب اس کی تصویریں دیکھنے لگی، ایک چنگاری سی جو کہیں دب گئی تھی پھر سلگ اٹھی۔ اس کے ہنی مون کا پروگرام کیسا ملیا میٹ ہوا تھا، اسے پھر یاد آ گیا۔ وہ تصویریں دیکھتی رہی اور ہر تصویر حسرت بنتی گئی۔ کیسی کیسی حسین جگہیں تھیں جہاں ان دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یادگار تصویریں بنوائی تھی۔ فارحہ کس قدر خوش نظر آ رہی تھی، ہر تصویر میں اس کے لب مسکرا رہے تھے، وہ اداس سی ہو گئی۔ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ فارحہ نے تصویریں سمیٹ کر لفافے میں ڈالتے ہوئے یوں ہی سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ یہیں مری کاغان ہو کر آئے ہوں گے۔ کیوں؟ نہیں کہاں جا سکے؟ اس نے شکایتی انداز میں سر کو جنبش دی تھی۔ احسن نے بات ٹال دی، پھر کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ ریئلی؟ فارحہ کو حیرت ہوئی۔ یار شادی اور ہنی مون تو ایسے لازم و ملزوم لگتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان جوڑوں پر جو شادی کر کے گھر پر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ شروع کے 4 دن ہی تو ہوتے ہیں ہنسی خوشی گزارنے کے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے، پھر کہاں ٹائم ملتا ہے۔ اس نے سانس بھری۔ احسن نے ٹھیک طرح سے پلاننگ نہیں کی تھی، سارے پیسے شادی میں لگا دیے۔ اور وہ ہے نا میری ساس فرخندہ آپا، اس کے لہجے میں تلخی کھل گئی۔ نصیحتوں کی پوٹلی کچھ انہوں نے کان بھر دیے احسن کے۔ تمہاری ساس؟ فارحہ نے تعجب سے اس کی صورت دیکھی۔ اچھا وہ تمہاری مالک مکان، ان کا اتنا عمل دخل ہے تمہاری پرسنل لائف میں؟ کیوں بھائی؟ زینب کا دل پہلے ہی ان کی جانب سے میلا تھا۔ فارحہ کے جملے نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نے ان کی کافی برائیاں کی، احسن کے خیالات پر ان کا کتنا کنٹرول تھا یہ بھی بتایا۔ یار دیکھو سیدھی سی بات ہے، میں نے تو کبھی اپنی سگی ساس کو اتنی لفٹ نہیں کرائی کہ وہ مجھے صحیح اور غلط میں فرق بتاتی پھریں۔ بھائی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں کس چیز کو ٹھیک سمجھتی ہوں اور کس کو غلط۔ یہ بات میں نے شروع دن سے ہی فیصل سے بھی کلیئر کر رکھی ہے۔ تم ان کی اتنی پرواہی کیوں کرتی ہو جو تمہارا دل جلے؟ جو چاہتی ہو کرو، جیسے رہنا چاہتی ہو رہو۔ وہ نصیحتیں کرنے کی کوشش کریں تو انہیں صاف صاف کہہ دو کہ اپنے گھر میں تم اپنی مرضی سے رہو گی۔ ایک آدھ مرتبہ زبانی جھڑپ ہی ہوگی نا، پھر وہ راہ راست پر آ جائیں گی۔ احسن بھائی بھی ذرا محتاط ہو جائیں گے۔ وہی 2 ٹوک انداز تھا فارحہ کا جس پر زینب کو بار بار رشک آتا تھا۔ تم جانتی ہو میں ایسا کام نہیں کر سکتی، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ پھر بھگتو، اس نے کاندھے اچکا دیے۔ اور پھر تمہیں کرنا ہی کیا ہے؟ کرائے کا گھر ہے، تبدیل کر لو، تمہاری جان اس ایریا سے بھی چھوٹے گی اور فرخندہ آپا کے غیر متوقع چھاپوں سے بھی۔ یہ مشورہ تو میں پہلے تمہیں دے چکی ہوں۔ گھر تبدیل کرنے کی بات کی تھی میں نے احسن سے، زینب آہستگی سے بولی، لیکن انہوں نے تو بیک چنبش سر رد کر دیا۔ تمہارا کہا۔ فارحہ نے استہزائیہ انداز میں اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ وہ کہتے ہیں فارحہ کہ گھر انسان کا اپنا ہو تو اس کے گرد و پیش کے حسن کے متعلق احساس بھی رکھتا ہو۔ کرائے کا گھر کا کیا ہے، کہیں بھی ہو۔ انہوں نے کہا جب بھی اپنا گھر لیں گے اچھے سے علاقے میں لیں گے۔ یا خدا! فارحہ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ زینب میری جان کتنی کم عقل ہو تم، یہ بندہ اول روز سے تمہیں اپنے اشاروں پر چلا رہا ہے اور تم آنکھیں بند کیے چلے جا رہی ہو، پھر بھی یہ تکرار ہے کہ احسن مجھے بہت چاہتے ہیں، احسن میرا بہت خیال رکھتے ہیں، احسن میری ہر بات مانتے ہیں۔ مجھے کوئی سی ایک بات بتا دو جو اس شخص نے تمہارے کہے پر بلا چوں چرا مان لی ہو۔ دیکھو زین، یہ جو شوہر ہوتے ہیں نا یہ بہت جلیبی ٹائپ ہوتے ہیں، بلکہ پیاز کہو تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اتنی تہیں ہوتی ہیں ان کی کہ اندر کی بات پتہ چل کر نہیں دیتی۔ سب سے بڑی ٹرک تو یہی ہوتی ہے کہ ان کی اپنے منواتے جاتے ہیں اور تمہاری ہی مانتا ہوں، کراگ لاپتے رہتے ہیں۔ تمہیں میرا بہترین مشورہ ہے، یہی وقت ہے اپنی اہمیت جاننے کا، یہ اندازہ لگانے کا کہ اس آدمی کو تمہارا کتنا خیال ہے،
اڑ جاؤ اپنے مطالبے پر اور منوا کر چھوڑو۔ لیکن فارحہ، ایسے تو دلوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں، وہ کچھ ڈر کر بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے، ابھی صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہیں تو اگلے ہی پل ندی کنارے کا ساتھ ہوتا ہے ان کا، بلکہ مزہ ہی اس تغیر میں ہے۔ ایک دوسرے کی چاپلوسی کرتے کرتے تو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، تمہیں نہیں ہوتی؟ اس نے اچانک پوچھا تھا۔ زینب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی واپسی مغرب کے وقت ہوئی تھی۔ فارحہ اسے خود چھوڑنے آئی تھی۔ زینب اسے ہاتھ ہلا کر گھر میں داخل ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے اسے سخت بدمزگی کا شکار ہونا پڑا۔ ہاتھ میں تسبیح تامے فرخندہ آپا سامنے ہی کھڑی تھیں۔ اپنے برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑی وہ شاید اسی کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا اور خود دعا کے انداز میں ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگی۔ السلام علیکم۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر قدرے تھکے ہوئے اور بیزار سے انداز میں گویا ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کی پیشانی اور گریبان پر پھونک ماری۔ عین مغرب کے وقت نکلی تھی گھر سے، تھوڑا جلدی نکل آتی یا پھر اور ٹھہر کر آنا تھا؟ جی بس وہ، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے، گڑبڑا کر رہ گئی۔ مجھے چابی دے گیا ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر اسے روکنے کا مقصد بیان کیا۔ یہ لیتی جاؤ۔ اوہ، اس پر اوس سی گری۔ احسن گھر پر نہیں ہے کیا؟ کہاں گئے ہیں؟ کیا معلوم، کسی دوست کے ہاں ہی گیا ہو، اس غریب کا، اور ہے کون اس شہر میں؟ ویسے زینب بیٹا، تمہاری طبیعت کا بچپنا کسی طور جاتا معلوم تو نہیں ہوتا، روٹی ہانڈی کیے بغیر پورے دن کے لیے غائب ہو جانا شادی شدہ عورت کو تو زیب نہیں دیتا۔ آپا، مقدرے تلخی سے بولی تھی، دیکھیے یہ ہم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، اور پھر میں احسن سے ہی اجازت لے کر گئی تھی، یا آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں آنے جانے کے لیے مجھے آپ کی اجازت درکار ہے؟ فرخندہ آپا کے لیے اس کا لہجہ اور بات دونوں ہی غیر متوقع تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے سٹ پٹاتے ہوئے انداز میں سے دیکھتی رہ گئی۔ زینب، پھر وہ بولی تھی، بیٹا میں تمہارے بھلے کے لیے ایک بات کہہ رہی ہوں، خدا نہ خواستہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ تمہاری ذاتی زندگی میں مداخلت کروں۔ آپ کر رہی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر کرتی رہتی ہیں۔ وہ انہیں نرم پڑتا دیکھ کر مزید جارحانہ انداز میں بولی، ہر چند کے صبح و شام مجھے نصیحتیں کرتے رہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، آپ صرف ہماری مالک مکان ہیں، کوئی خدائی فوجدار نہیں۔ زینب، اچانک ہی اس کی پشت پر احسن کی غسیلی تنبیہ سے بھری آواز ابھری تھی۔ زینب چند لمحوں کے لیے تو سن ہو کر رہ گئی۔ اسے احسن کی یوں اچانک آمد کا خیال تک نہ تھا۔ وہ پلٹ کر تیزی سے اپنی سیڑھیوں کی طرف گئی اور احسن کی طرف اس نے دیکھا تک نہ تھا۔ اوپر پہنچ کر اس نے تالا کھولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چند لمحوں بعد ہی اس کے سر پر موجود تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زینب، وہ آتے ہوئے بولا تھا، کیا وہاں سے کوئی نشہ کر کے آئی ہو جس نے تمہیں چھوٹے بڑے کی تمیز اور بات کرنے کا سلیقہ تک بھلا دیا ہے؟ چند لمحوں کے لیے وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور آپ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ اس عورت کے لیے جو آپ کی کچھ نہیں لگتی، آپ اپنی بیوی سے؟ مت کہو کہ وہ میری کچھ نہیں لگتی۔ احسن نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے اول روز تمہیں جتا دیا تھا کہ میں انہیں بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ رشتے رگوں میں دوڑتے خون کا نام نہیں ہوتے زینب، دلوں کے جذبات سے بنتے ہیں، اور میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے، وہ میری بڑی بہن کی طرح ہیں۔ اور یہ تمہیں اچانک کیا ہوا؟ ایسی بھی کیا بات ہو گئی تھی جس کے لیے تم نے مجھے یوں ذلیل اور بے مایا کر کے رکھ دیا؟ اور کیا سوچتی ہوں گی فرخندہ آپا؟ وہ شدید تعصب کا شکار تھا۔ سوچتی رہیں وہ غصہ سے پھٹ گئی۔ ان کے سوچنے کی بہت پرواہ ہے آپ کو، اور میرا کچھ خیال نہیں، رتی برابر پرواہ نہیں تمہیں میرے جذبات کی۔ انہی کا راگ الاپ رہے ہیں جب سے، مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ انہوں نے کس طرح میرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس لیے کہ میں تمہیں بھی سمجھتا ہوں اور انہیں بھی جانتا ہوں۔ اس نے سلگتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔ واقف ہوں تمہاری پل میں تولا پل میں ماشا والی کیفیت سے۔ اوہ، اسے شدید صدمہ ہوا۔ تو فرخندہ آپا ہی آپ کی سب کچھ ہیں، ان کے سامنے کسی کی کوئی اہمیت نہیں آپ کے نزدیک؟ میں نے یہ تو نہیں کہا زینب۔ وہ گہرا سانس بھر کر قدرے نرم ہوا۔ تم جانتی ہو میرے لیے تم جو کچھ ہو۔ رہنے دیجیے، اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں سمجھ چکی ہوں اپنی اہمیت، اپنا مقام، مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ اپنے کپڑے اٹھا کر وہ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی، اور پھر رات کو اس سے کوئی بات کیے بنا وہ دوسری جانب کروٹ لے کر سو گئی۔ زینی، او زینو، احسن نے بڑی آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے جگایا تھا۔ زینب کی آنکھ کھل گئی لیکن وہ سوتی بنی رہی۔ کہتے ہیں میاں بیوی کو اپنے تمام جھگڑوں کا تصفیہ رات سونے سے قبل ہی کر لینا چاہیے، تاکہ نیا سورج ایک ہنستی مسکراتی صبح کی نوید لیے طلوع ہو۔ دیکھو ہم دونوں نے کتنی بڑی حماقت کر ڈالی۔ ابھی تو زندگی کا آغاز ہوا ہے اور ہم نے ایک رات ایک دوسرے سے خفا ہو کر برباد بھی کر دی۔ کس قدر قیمتی ہیں یہ لمحات زینو، جو ایک دوسرے کی ہمراہی میں بیت رہے ہیں، انہیں مزید ضائع نہ کرو۔ اٹھو بھی یار، اس کے قریب بیٹھا آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔
زینب کے دل میں رات کی باتوں کا غبار بس دور اڑ رہا تھا، کوئی ایک ذرہ بھی نہ بیٹھا تھا بدگمانی کی دھول کا۔ اس نے ناراضی سے اس کا ہاتھ اپنے پیر سے جھٹک دیا اور سر تک چادر لپیٹ کر لیٹی رہی۔ زینو اٹھو نا یار پلیز، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ میں مانتا ہوں میں رات کچھ زیادتی کر گیا تمہارے ساتھ، لیکن رات کی باتیں رات کے ساتھ چلی جانے دو۔ دیکھو میں تمہارے لیے چائے بنا کر لایا ہوں، مسکرا کر شکریہ ادا کرو نا میرا، اس نے ٹون بدل کر شوخی سے کہا۔ اٹھ جاؤ نا جانو، مجھے تنگ نہ کریں احسن پلیز، وہ جھنجھلا کر بولی۔ سر میں سخت درد ہے میرے، سونے دیجیے۔ سوتی رہنا سارا دن گھوڑے بیچ کر، ابھی میں آفس جا رہا ہوں، رخ روشن کے دیدار سے میری نظروں کو سیراب تو کر دو، یوں ہی پیاسا چلا جاؤں گا تو کیا خوشی ملے گی تمہیں؟ میرے چہرے میں ایسی کوئی خاص بات نہیں، ان کا چہرہ دیکھیں جن سے دلی جذبات وابستہ ہیں آپ کے، وہ ناراضی سے بولی۔ احسن اس کی بات پر خاموش ہو کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیٹھا غالباً کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ میں جا رہا ہوں زینی، دروازہ بند کر لینا، آہستگی سے کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ اس کے جاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند تو رات کو ہی مشکل سے آئی تھی، اس وقت سر بھاری تھا لیکن اس سے سویا نہ گیا۔ عجیب سی کسک محسوس ہو رہی تھی، کسی خلش کا احساس ستا رہا تھا۔ شادی کے بعد سے اب تک ایسا نہ ہوا تھا کہ صبح وہ یوں سے دیکھے بنا آفس چلا جاتا۔ بے دلی سے اٹھ کر وہ کچن تک آئی۔ احسن ناشتے کی ٹرے چھوئے بغیر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہر شے جوں کی توں موجود تھی، سنکے ہوئے سلائس، فرائی انڈا اور چائے کا کپ۔ اس نے چائے اٹھا کر پینا چاہی لیکن گھونٹ حلق سے اتارنا دشوار ہو گیا۔ اس کے بھوکے چلے جانے کا خیال ستانے لگا۔ کپ واپس وہیں رکھ کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ ہر جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یوں تو روز ہی یہی خاموشی ہوتی تھی لیکن یوں ویرانی کا سا احساس نہ ہوتا تھا۔ اس کا دل بھر آیا، پھر اماں یاد آ گئیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ زینب میری بچی، اچانک ہی فرخندہ آپا اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ بے اختیار آگے بڑھائیں اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ نہ میری بیٹی، ذرا سی بات اور ایسا افسانہ بن گیا۔ مجھے بدبخت کو کیا خبر تھی، ورنہ ایسی بات منہ سے نہ نکالتی جو دو دلوں میں ایسا فرق پیدا کرے۔ زینی بچی معاف کر دو مجھے، میری وجہ سے تمہاری میاں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی، کیسا احساس ندامت ہے، ڈوبی جاتی ہوں، وہ دکھ سے بولی تھی۔ زینب خاموشی سے آنسو پونچھنے لگی۔ میرا کچھ کہنا تمہیں برا لگتا ہے تو آئندہ کچھ بھی نہیں کہوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ میں تو تمہیں اپنا جان کر سمجھاتی تھی، اولاد سے محروم ہی ہوں۔ تم دونوں ایسے لگنے لگے ہو جیسے خدا نے بیٹھے بٹھائے بیٹے سے بھی نواز دیا اور بیٹی سے بھی۔ اسی بھروسے سے وہ کچھ کہہ گئی جو تمہارے دل کو ٹھیس پہنچا گئی۔ معاف کرنا بیٹی، مجھے عقل کی اندھی نے یہ نہ سوچا کہ تمہارے لیے تو میں اس اہمیت کی حامل کبھی بھی نہیں ہو سکتی جس اہمیت کے حامل تم دونوں ہیں میرے نزدیک۔ تمہارے لیے تو میں بس مالک مکان ہوں۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی بچی، تمہاری زندگی میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہمارا کوئی ایسا تعلق ہے کہ میں تمہیں کوئی نصیحت کر سکوں۔ کل شاید میں کچھ زیادہ ہی کہہ گئی تھی۔ دراصل جب شام 5 بجے احسن نے مجھ سے کھانا مانگا تو مجھے علم ہوا کہ وہ سارا دن بھوکا رہا ہے، تو مجھے کچھ غصہ آ گیا تھا، اسی لیے زبان سے وہ سب کچھ نکل گیا۔ بھول گئی کہ مجھے تم سے کوئی باز پرس کا کوئی اختیار نہیں۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ وہ اتنا کچھ کہہ چکی تھی کہ مزید کسی صفائی اور وضاحت کی ضرورت نہ رہی تھی۔ پھر اسے یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ آئندہ کے لیے انہوں نے احتیاط کا دامن تھام لینا تھا۔ بس بھی کیجیے آپا، وہ آہستگی سے بولی۔ کیوں اتنا شرمندہ کر رہی ہیں مجھے؟ شرمندہ تو میں ہوں زینب، کل ساری رات جاگ کر رو کر گزاری ہے، وہ دکھ سے بولی۔ نہیں آپا، ویسا بھی کیا ہو گیا، ایسے چھوٹے موٹے اختلافات تو ہو ہی جاتے ہیں جہاں چند انسان بستے ہیں۔ جو آپ نے محسوس کیا کہہ دیا، جو میرے جی میں آیا میں نے کہہ ڈالا، بس اب جانے دیجیے، جیتی رہو۔ وہ گہرا سانس بھر کر کھڑی ہو گئی۔ چلتی ہوں، بیٹھے آپا چائے بناتی ہوں، وہ بھی ان کی ہمراہی میں کھڑی ہو گئی۔ بس بیٹی چلوں گی، نیچے بھی گھر اکیلا ہے، پھر ابھی کھانا بنانا ہے، صفائی کرنی ہے، میں تو کچن سمیٹ کر پہلے تم سے ملنے چلی آئی تھی۔ دل ایسا بے قرار ہو رہا تھا کہ رہا نہ گیا۔ وہ انہیں چھوڑنے سیڑھیوں تک آئی۔ فرخندہ آپا بھی کچھ بھی کہے بنا سیڑھیاں اتر گئی تھیں۔ بیٹا اور بیٹی سمجھتی ہیں، ہر ماں تو بڑی باقاعدگی سے لیتی ہیں کرایہ، اپنی اولاد سے بھی کوئی کرایہ لیتا ہے کیا؟ وہ سر جھٹک کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ شام کو احسن کی آمد سے قبل اس نے نہا دھو کر لباس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ بھی مزید لڑائی نہ چاہتی تھی اور پھر فرخندہ آپا اس کے نزدیک واقعی کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ وہ ان کی وجہ سے کیوں اپنے شوہر سے دور ہوتی؟ احسن آیا تو وہ دروازہ کھولتے ہوئے ہولے سے مسکرا دی تھی۔ السلام علیکم، آہستگی سے اس نے سلام کیا۔ بس سلام، مزاج بخیر، وہ بھی مسکرایا۔ کوئی ٹھنڈا شربت بنا کر پیا؟ مزاج کی کچھ گرمی دور ہوئی؟ افاقہ ہوا؟ احسن وہ اسے گھورنے لگی۔ جی جناب، مجرم حاضر ہے، جو چاہے سزا سنا دیں منظور ہوگی، بس دوری کی سزا نہ ہو جو پھانسی سے بھی بری ہے۔ اس کے قریب چلا آیا۔
سوچ لیں سزا کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، وہ اسے دھمکانے والے انداز میں بولی تھی۔ جیب پر جتنا بھی بوجھ ہو برداشت ہے، دل کا بوجھ برداشت نہ ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے تو آج رات کا کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ منظور۔ وہ ہنسا۔ یہ سزا تو مجرم پہلے ہی اپنے واسطے تجویز کر چکا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ماں بدولت کچھ شاپنگ بھی کریں گے، سردی کا اختتام ہے، لون کے کچھ سوٹ سیل میں سے لیے جائیں گے۔ ماں بدولت سوچ لیں مہینے کا بھی اختتام ہے، اس نے دہائی دی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ مجرم کنگال ہو جائے اور پٹرول تک کے پیسے نہ بچیں۔ میں کچھ نہیں جانتی، اس نے بے رخی سے سر ہلایا۔ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ حکم حاکم، وہ بڑبڑایا۔ چلیے جناب تیار ہو جائیں۔ وہ شام بے حد خوشگوار گزری تھی۔ احسن نے اسے اچھا سا کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ کافی شاپنگ بھی کرائی تھی اور اس کی پسندیدہ جگہوں پر بھی گھمایا پھرایا تھا۔ زینب کا موڈ بہت اچھا تھا، ہر چند کے وہ بری طرح سے تھک گئی تھی۔ سارے پیکٹ بستر پر گراتے ہوئے وہ خود بھی وہیں گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ جوتے اتارتے ہوئے احسن نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ بس اتنی سی شاپنگ نے اتنا تھکا ڈالا؟ جو میں بہت امیر ہوتا تب کیا ہوتا؟ تب اس نے سوچا تب میں روز شاپنگ پر جاتی اور روز تھکتی۔ توبہ توبہ، تم عورتوں کو شاپنگ کے علاوہ بھی کچھ سوچتا ہے؟ پیسے خرچ کر کے آخر کون سی تسکین حاصل ہوتی ہے؟ پیسے خرچ ہوتے ہیں تو ضرورت کی چیز بھی تو ملتی ہے۔ آدمی آخر کماتا ہی کیوں ہے؟ آدمی اسی لیے تو کماتا ہے، اس نے حسرت سے سانس بھر کر کہا کہ اس کی بیوی آخر مہینے میں جا کر ڈھیر ساری ضرورت کی چیزیں خرید لائے۔ زینب کو ہنسی آ گئی۔ تو آپ بھی کچھ لے لیتے اپنے لیے، میں نے منع تو نہیں کیا تھا۔ پھر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ ہائے احسن، سچ آپ نے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں خریدا، سارے پیسے مجھ پر ہی خرچ کر ڈالے۔ کوئی اچھی سی شرٹ ہی لے لیتے، گنتی کی چند شرٹس ہیں آپ کے پاس۔ ارے ہم درویش لوگ ہیں، کام چلا لیتے ہیں جب تک چلے، بس آپ خوش رہیں اور ہمیں کیا چاہیے۔ سچ احسن، بہت محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے۔ وہ ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ لے کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ بھی کوئی 100 گز کے فاصلے سے پوچھنے والی بات ہے؟ وہ شرارتی ہوا۔ بہت چلاک ہو تم زینب خاتون، مذاق نہ کریں، صحیح صحیح جواب دے میری بات کا۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں آپ؟ تمہارے دل سے رات والی بدگمانی شاید ابھی تک نہیں گئی۔ وہ سنجیدہ ہو کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ زینو میری جان، دیکھو جب سے شعور کی دنیا میں قدم رکھا ہے کسی اپنے کو نہیں دیکھا، کسی سچے رشتے کو نہیں پایا، ایک سرائے کسی مانی تھی دنیا میرے لیے۔ تم ملی ہو تو میں نے جانا ہے کہ رشتہ کیا ہوتا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، گھر کیسے بنتا ہے، ایک چھوٹے سے مکان میں ایک پوری دنیا کیسے آباد ہو جاتی ہے۔ پھر بھی تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں؟ ظاہر ہے تم سے کرتا ہوں، تم ہی میری دنیا ہو، میری زندگی ہو، تم میری بیوی ہو، میرا سب کچھ ہو۔ زینب مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ اچھا تو سنیں، ایک فرمائش ہے میری آپ سے، اسی محبت کے بھروسے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ کہو۔ وہ بغور سے دیکھنے لگا۔ ہم جلدی یہ گھر تبدیل کر لیں گے۔ وہ آخر کہہ ہی گئی۔ میرا یہاں جی نہیں لگتا ہے حسن۔ وہ چند لمحوں کے لیے گمسم سا ہو گیا تھا۔ کیا سوچنے لگے ہیں؟ کوئی بہت بڑی فرمائش تو نہیں کی میں نے، دنیا جہان سے انوکھی تو کوئی بات نہیں، آخر اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں رہتے ہوئے، اب تو کوئی تبدیلی، کوئی ترقی ہونی چاہیے۔ احسن دانتوں سے نچلے لب کو کاٹنے لگا تھا۔ اچھا چلیں بھی اب، زینب نے اسے ٹھوکا دیا۔ کپڑے چینج کریں، 10 بج رہے ہیں، صبح آفس جانے کے لیے اٹھنا ہے، چھٹی نہیں ہے جناب کی۔ وہ خاموشی سے اٹھ گیا تھا۔ اگلا روز اس کے لیے بہت اہم تھا۔ دوپہر میں اچانک ہی آمنہ چلی آئی تھی، اس کی سب سے عزیز دوست۔ زینب بڑی گرم جوشی سے ملی۔ آمنہ سے مل کر اسے نہ جانے کیوں اماں کی یاد آ جاتی تھی، شاید آمنہ سے اس کے میکے کی یادیں وابستہ تھیں۔ کیسی ہو آمنہ؟ پھر اس نے بغور آمنہ کا جائزہ لیا۔ دبلی ہو رہی ہے اور رنگت بالکل زرد ہو رہی ہے، کیا بات ہے، خوش تو ہونا اپنے گھر میں؟ اس نے قدرے تشویش سے پوچھا تھا۔ آمنہ خوش دلی سے ہنستی۔ بہت خوش ہوں، بالکل مطمئن، تم اپنی سناؤ؟ راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ وہ شوخی سے مسکرائی۔ ویسے یہ داستان امیر حمزہ تو تم کئی مرتبہ سن چکی ہو، آج تو تمہاری باری ہے، اپنی کہو۔ اپنی میاں کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھو، عادت کے مزاج کے کیسے ہیں وہ؟ بہت اچھا۔ آمنہ کے چہرے پر وہی مطمئن مسکراہٹ رقصاں تھی۔ انور عادت کے مزاج کے بہت اچھے اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، بہت نرمی اور ٹھہراؤ ہے ان کے اندر، بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اور وہ ان کی بیٹی کنزا، ارے وہ تو بہت پیاری بچی ہے، بالکل اپنے باپ کی طرح مجھ سے بہت اٹیچ ہو گئی، تھوڑے ہی دنوں میں بہت عزیز ہو گئی ہے مجھے، اور انوار تو اسے بہت چاہتے ہیں دیوانوں کی طرح۔ زینب نے اس کے چہرے اور پھر اس کے لہجے میں کچھ کھوجنا چاہا مگر ناکام رہی۔ ایک بات بتاؤ آمنہ، پھر اس نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، تمہیں کبھی بھی اس سے جیلسی فیل نہیں ہوتی کیا؟ کنزا سے؟ آمنہ حیران رہ گئی، پھر دوسرے ہی لمحے ہنس دی۔ ارے
نہیں زینب، بالکل بھی نہیں، وہ تو ایک معصوم سی فرشتہ صفت بچی ہے، بن ماں کی بچی، اسے میری جیلسی کی نہیں، میری توجہ اور پیار کی ضرورت ہے۔ انوار کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اسے بھرپور توجہ دے سکے، جس کی وہ اس عمر میں متقاضی ہے۔ صبح جاب، شام کو ٹیوشن وغیرہ دیتے ہیں، انہیں تو بالکل بھی وقت نہیں ملتا۔ اماں اس کی ہے نہیں تو میرے سوا کون ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اسے چاہنے والا؟ لیکن آمنہ، میں نے تو سنا ہے ستیلی ماؤں کے دل ایسی بچیوں کے حق میں پتھر جیسے ہوتے ہیں۔ وہ تجسس بھرے لہجے میں بولی، تمہیں اس سے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ پتا نہیں، شاید ایسی ماؤں کے سینے میں دل ہوتے ہی نہیں جو عورت بچے سے محبت نہ کر سکے۔ سمجھو خدا نے اسے دل دیا ہی نہیں۔ دل گوشت کے اس ٹکڑے کا نام نہیں ہے زینب، جو سینے میں مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے۔ دل تو نرم احساسات، نازک جذبات کے مجموعے کا نام ہے زینب۔ اسے کوئی پتھر کیسے کر سکتا ہے؟ دل میں تو ہر لمحے خدا بستا ہے، خدا سے چوری چھپے کسی سے نفرت کیسے کی جا سکتی ہے، وہ بھی کسی معصوم بچے سے؟ تمہیں کیا کہوں آمنہ، تم تو دنیا سے نرالی ہو، ورنہ ایسی ماؤں کے ظلم و ستم کے قصے کس نے نہیں سن رکھے ہوتے۔ دراصل بات ہوتی ہے جذبہ رقابت کی۔ جو عورت ستیلی اولاد سے محسوس کرتی ہے، اسے اپنے شوہر کے قریب کوئی غیر وجود کھٹکتا ہے۔ شوہر پر تو کسی دوسرے کا حق برداشت ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اپنی بات مکمل کرتے کرتے اس کے ذہن میں فرخندہ آپا در آئیں۔ اسے کچھ ہی عرصے میں وہ کتنی بری لگنے لگی تھی، محض اس لیے نہ کہ وہ احسن پر اپنا حق جتاتی تھی۔ میں نے انوار سے شادی سے قبل ہی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ کنسا کا حق ہر حال میں مجھ سے زیادہ رہے گا، مجھ سے بھی زیادہ اور میری اولاد سے بھی زیادہ۔ آمنہ نرمی سے مسکرا دی۔ جو انسان اپنا محتسب آپ ہوتا ہے نا زینب، اور ہر کسی کو ہونا چاہیے، لوگوں سے شکایت اسے کم سے کم ہوتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، ذہن پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ تم تو مجھے ولی لگتی ہو آمنہ، زینب نے برا سا منہ بنایا، تمہارے جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ آمنہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ میں نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا ہے، بس اب کچن کا رخ کرنے ہی والی تھی۔ اب جو تم کھانا چاہو گی وہی بنا لوں گی۔ دال چاول بنا لو زینب، ہری چٹنی کے ساتھ، اور اچار بھی ہو تو بہت اچھا ہے۔ دال؟ زینب نے منہ بنایا، پہلی مرتبہ کھانا کھاؤ گی تم میرے گھر، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ اچھا ایسا کرتی ہوں قورمہ بنا لیتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ خدارا نہیں، آمنہ نے ہاتھ جوڑے۔ سچ زینب، اس حال میں گوشت کا ذکر تک اچھا نہیں لگتا۔ میں نے بنا کسی تکلف کے وہی ڈش بتائی ہے جو میرا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آج کل دال اور اچار چٹنی کے سوا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس حال میں آج کل زینب کو اس کے کچھ لفظ معنی خیز معلوم ہوئے۔ او، پھر اس نے آمنہ کو غور سے دیکھا، تو یہ معاملہ ہے۔ وہ ہنستی، اس زرد رنگ کا یہی راز ہے، اب تو مطمئن ہو؟ بالکل، زینب ہنستی، پھر وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، شاید آمنہ نے بھی اس کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا، تبھی تو پوچھنے لگی تھی، زینب تمہاری شادی کو سال ہونے والا ہے نا؟ ہاں ہونے والا ہے، لیکن ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہے، وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ چلو خدا بہتر کرے گا، اچھا ہے کچھ دن فارغ رہ کر گزار لو، پھر یہ فرصتیں کہاں ملتی ہیں، آمنہ نے ہنس کر کہا تھا۔ زینب بھی مسکرا دی، لیکن اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔